بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، خبریں تو دنیا کے اندر بہت گردش کرتی ہیں، لیکن یہ ایسی خبر ہے کہ جس کا تعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ جو اسلامی سال اب چل رہا ہے یہ 1447 ہجری ہے اور 2025 ہے۔ 2025 1447 ہجری میں جو ربیع الاول آنے والا ہے کہ جس کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا سال ہے کہ جس کو آقا نامدار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پر 1500 سالہ یعنی حضور کی برتھ ڈے یوم ولادت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک OIC جو پوری کی پوری اسلامی جو اتحاد ہے، جو اسلامی ممالک ہیں ان کی تنظیم ہے، اس تنظیم کی جو قرارداد گزشتہ دنوں منظور ہوئی، میں وہی قرارداد آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کتنے بڑے لیول پر جا کر اس قرارداد کو منظور کیا کہ جس کے اندر 56 سے 57 اسلامی ممالک ہوتے ہیں اور ہر ملک کا وزیر خارجہ اس OIC جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر شرکت کرتا ہے، اور پھر ان کا متفقہ جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جو قرارداد منظور ہوتی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو استنبول کے اندر، ترکی کے اندر ان کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر جو ایک قرارداد پیش کی گئی، اور وہ صرف قرارداد فرضی قرارداد نہیں تھی کہ آپ نے بس اعلامیہ ایک پیش کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ اس کی تحقیق کی کہ آپ نے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر کے واپس ہمیں رپورٹ بھی پیش کر دی۔ اب وہ رپورٹ کیا ہے؟ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس سال یعنی 1447 ہجری اور 2025 کے اندر جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا 1500 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس 1500 سالہ جو یوم ولادت ہے اس کے اوپر ہمیں کچھ نئے طریقے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس کو منانا ہے، اور اس کے اندر صرف ایک علاقہ یا ایک ملک شامل نہیں ہوگا بلکہ پوری کے پوری OIC کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب نے یہ متفقہ طور پر یقین دہانی کروائی کہ ہم اس جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو بھرپور اور پرجوش طریقے کے ساتھ منائیں گے۔ اب جو رپورٹ انہوں نے پیش کی، میں ذرا وہ آپ کو رپورٹ جو ہے وہ اس کا متن اور اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر کیا کہا۔ اس 1500 سالہ یوم ولادت یعنی جو OIC نے قرارداد پیش کی، انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور اس سال یعنی 12 ربیع الاول اور پورے کے پورے مہینہ کو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر صرف اور صرف یہ نہیں کہ ایک دن بلکہ پورے کا پورا مہینہ جو ہے مختلف تقریبات کروانی ہے تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کا روشن پہلو ہے اس کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی کہ رکن ممالک سے اپیل کی جاتی ہے وہ اس بابرکت موقع پر ثقافتی، تعلیمی، علمی سرگرمیوں کا انعقاد کریں۔ یعنی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ نے اس طرح کے پروگرام جو ہیں سیاسی، ثقافتی، تعلیمی اور علمی جو پروگرام ہیں ان کو آپ نے لازمی طور پر منعقد کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر آگے کہا کہ رکن ممالک کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اسلام اور سنت نبی کے صحیح فہم کو فروغ دینے کے لیے میڈیا پر مہمات شروع کریں۔ یعنی صرف اور صرف آپ نے اس کو کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ جو مین سٹریم آپ کا میڈیا ہے وہاں پر بھی اس کو آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کی مہمات کو شروع کرنا ہے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں فلاحی سرگرمیوں کا اہتمام کریں۔ صرف اور صرف ایک دائرے کے حد تک محدود نہیں رہنا بلکہ اس کو بنیاد بنا کر 1500 سالہ جو یوم ولادت آ رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ نے فلاحی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ سیکرٹری جنرل سے درخواست کی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن کے موقع پر ستمبر یعنی جو 2025 میں نیو یارک میں ایک اعلیٰ سطح کی تقریب کا اہتمام ہوتا ہے،
وہاں پر جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، فرمایا کہ وہاں پر نیو یارک کے اندر آپ نے اس ستمبر کے مہینے کے اندر ایک تقریب کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ نے 12 ربیع الاول یعنی یوم ولادت کے حوالے سے اس نیو یارک کے اندر امریکہ کے اندر آپ نے اہتمام کرنا ہے ایک تقریب کا، اور اقوام متحدہ کے دفتر جنیوا میں اسلامی تہذیب کے انسانی مکالمے پر اثرات کے حوالے سے ایک علمی سیمینار منعقد کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو سب سے اہم اور اگلی بات جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، پہلے بھی کی ہے، کہ سیکرٹری جنرل سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وزرائے خارجہ کی اگلی نشست کے اندر، یعنی جیسے ہی اگلا اجلاس ہوگا، اس قرارداد پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ صرف اور صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو بس شائع کرتے ہیں، قرارداد منظور ہوگی، بس منظور ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی کام وغیرہ وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہم نکال رہے ہیں اس پر ہم نے عمل درآمد بھی آپ کا چیک کرنا ہے، اور جو اگلی بیٹھک ہوگی، جو اگلی میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ کے اندر جتنے بھی وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے، اور رپورٹ پیش کر کے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات، یعنی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، 56-57 اسلامی جو ممالک ہیں، ان کی جو مشترکہ OIC ہے، اس کے اجلاس کے اندر یہ بات جو ہے یہ اجاگر کی گئی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، یعنی جو 12 ربیع الاول کو اس سال 1447 ہجری 2025 کو، یہ سال جو ہے یہ 1500 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری کی پوری امت مسلمہ کو اور پوری کی پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں، دین کا پیغام دے سکیں، امن کا پیغام دے سکیں، اور وہ جو تعلیمات ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو ہم فروغ دے سکیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس سال کوشش کریں کہ گزشتہ سالوں سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منایا جائے، اس کی تیاریاں ابھی سے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو پھر اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر مختلف مجالس کروا کے، مختلف محافل کا انعقاد کر کے، مختلف اذکار کی محافل سجا کر، ایسے فلاحی کام کر کے کہ جس کا ہمیں بھی فائدہ ہو، انسانیت کو بھی فائدہ ہو، اور اس کے لیے ہم کوشاں ہوں، ہر وقت محنت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمیں عشق رسول کی چاشنی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔